إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا معزز السامعین کرام، حاضرین جمعہ، اولا تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس فانی دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ درود و سلام نازل و تمام انبیاء کرام پر اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو مطابق 1 صفر 1442 ہجری 18 ستمبر سن 2020 عیسوی کے اس جمعہ کے اندر جس موضوع کے تحت میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے امت کے اختلاف کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، بس اگر تم کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ۔ اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے یہ بہت بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے۔ میرے بھائیوں، حق کا اعتراف اور ناحق کا انکار انسانی زندگی میں بڑے بڑے مجاہدے کا کام ہے۔ یہ 2 خصلتیں ہیں جس کسی کے اندر جمع ہو جائیں سمجھ لیجئے کہ اس کی عقبہ بھی سنور جائے گی اور دنیا بھی، اور جس کے اندر یہ چیزیں داخل نہ ہو سکیں جان لیجئے کہ وہ تباہ ہو گیا، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی۔ اس کڑوی حقیقت کا اندازہ ہمیں اس وقت بخوبی ہو جاتا ہے جب ہم ہر محاذ پر ناکام و نامراد نظر آتے ہیں، جب آرزوؤں اور تمناؤں کا شیش محل مسمار ہو جاتا ہے اور برسوں سے پلکوں میں سجایا ہوا خواب یک لخت کافور ہو جاتا ہے، پھر دنیا کے اس لہو لعب میں ہمارا استعمال اس کھلونے کی طرح کیا جاتا ہے جس کے خراب ہونے کے بعد ناکارہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح آخرت تو جاتی ہے، دنیا بھی نہیں مل پاتی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے عقل سلیم سے نوازا ہے۔ دنیا کی تمام مخلوقات میں انہیں برتری صرف اس لیے حاصل ہے کہ یہ ذی فہم ہے، ان کے اندر فکر ہے، سوچ ہے، قوت ادراک ہے، معاملہ فہمی کا سلیقہ ہے، بات کو سمجھنے کا طریقہ ہے۔ ان کے پاس حق اور ناحق، غلط اور صحیح کے امتیازات کا ایک ایسا میزانیہ ہے جس پر اسلامی شریعت کی جان ہے، جس کی کتاب و سنت کی روپ میں پہچان ہے۔ وہ اللہ کی بات، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ پھر بھی انسان نادان ہے،
انہیں نہ تو قرآن پر ایمان ہے نہ حدیث پر ایمان ہے، بنابراً ہر معاملے میں حیران و پریشان ہے۔ آپسی اختلاف و انتشار کوئی نئی چیز نہیں، خواہ اس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے، لامحالہ یہ انسانوں میں آ ہی جاتا ہے، مگر اس کی زد میں آنے کے بعد ہمیں لام کاف بکنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ادھر ادھر تاکنے جھانکنے کی حاجت ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں زیادہ چونچرا نہیں کرنا چاہیے، بس جھگڑے کا حل مل بیٹھ کر قرآن مجید اور حدیث پاک میں تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا۔ پس اگر تم کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ۔ اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے یہ بہت بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے۔ اللہ کی طرف لوٹانے سے مراد قرآن و حدیث ہے۔ یہ تنازعات کے ختم کرنے کے لیے ایک بہترین اصول بتا دیا گیا۔ اس اصول سے یہ واضح ہوتا ہے کہ تیسری شخصیت کی اطاعت واجب نہیں۔ جس طرح تقلید شخصی یا تقلید معین کے قائلین نے ایک تیسری اطاعت کو واجب قرار دے رکھا ہے، اور اسی تیسری اطاعت نے جو قرآن کے اس آیت کے صریح مخالف ہے، مسلمانوں کو امت متحدہ کے بجائے امت منتشرہ بنا رکھا ہے اور ان کے اتحاد کو تقریباً ناممکن بنا دیا ہے۔ سالے میرے بھائیوں، ابھی کچھ ہی مہینے رمضان المبارک کا گزرا ہے۔ تعداد رکعات تراویح کو لے کر دو گروہوں میں اختلاف ہوا۔ ایک فریق کا کہنا تھا کہ تراویح 8 ہی رکعات سنت ہے، جبکہ مخالف فریق 20 رکعات سنت ہونے کی رٹ لگا رہے تھے اور عادت کے مطابق اول فول بکے جا رہے تھے۔ نوبت یہاں تک جا پہنچی کہ فریقین میں خوب تو میں ہوا۔ جب گرما گرمی کم ہوئی تو دلائل کی روشنی میں معاملے کو بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا گیا۔ یعنی قرآن کے الفاظ ہیں حق آیا اور باطل گیا، لیکن باطل حق کا اقرار کب کرنے والے تھے؟ یہ کہہ کر بھیگی بلی کی طرح نکل گئے کہ ہم حدیث ودیث کو نہیں جانتے اور نہ سمجھتے، بس ہمارے اماموں نے 20 رکعت تراویح کا حکم دیا ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ سوچئے، اور خوب سوچنے کا مقام ہے، کیا کیا دین اماموں کے قول کا نام ہے؟ کیا شریعت کسی فقیہ کے فقاہت کا نام ہے؟ کیا اسلام کسی عالم کے علم کا نام ہے؟ کیا ایمان کسی مفکر کے فکر کا نام ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر قرآن و حدیث کے مقابلے میں کسی انسانی قول کو ترجیح دینا اور یہ کہہ کر قرآن و حدیث کی باتوں کا انکار کر دینا کہ ہمارے اماموں نے اس مسئلے میں ایسا کہا ہے، کہاں کا انصاف ہے؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اختلافی صورت میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی طرف رجوع کرنا عین ایمان ہے، کیونکہ ہمیں انہی دو چیزوں کا مکلف بنایا گیا ہے، اور ان دو چیزوں میں دین و دنیا کے جملہ امور کو بہت خوبی بیان کر دیا گیا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ خواہ اس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے، ایسا نہیں جو قرآن و حدیث میں محفوظ نہ ہو۔ اب اگر کوئی شخص مسائل و اختلافات کا حل کسی تیسری چیز میں تلاش کرتا ہے تو گویا قرآن و حدیث کا انکاری ہے، وہ مومن نہیں، وہ منافق ہے، وہ صریح اور کھلی گمراہی میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 136۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے، وہ تو بہت بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ میرے بھائیوں، دن کے اجالے میں دیا جلا کر آدمی صرف تیل کا نقصان ہی کر سکتا ہے، کیونکہ قدرتی دیپ سورج کے سامنے
اس کی ادنا وقات بھی نہیں چہ جائے کہ اسے سورج کے مقابلے میں کھڑا کر کے پاگل پن کا ثبوت پیش کیا جائے۔ ظاہر ہے انسان کتاب و سنت کے ماسوا باتوں پر عمل کر کے اپنی عاقبت ہی خراب کر سکتا ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له على توفیقہ وامتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشانہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب او كذب بالحق لما جاء اليس في جہنم مثوى للكافرین۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 68۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا جب حق اس کے پاس آ جائے تو وہ اسے جھٹلائے۔ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہوگا؟ آبا و اجداد کی پیروی، اماموں کی تقلید سے معاشرے میں جہاں نت نئے فتنے رونما ہوتے ہیں، وہیں ذی شعور انسان کے دلوں میں ایسے خیالات ابھرتے ہیں کہ کیا اماموں کی تقلید ضروری ہے؟ اگر جواب نفی میں ہے تو پھر اس پر اس قدر شدت کیوں کہ فرمودات قرآنی اور ارشادات نورانی کی پاسداری کا ذرا بھی خیال نہیں؟ اور اگر جواب مثبت میں ہے تو پھر ان لوگوں کا کیا ہوگا جنہوں نے اماموں کی تقلید نہیں کی یا جن کے دور میں یہ خود ساختہ امام ہی نہیں تھے؟ یہ تو 4 صدی ہجری کے پیداوار ہے۔ اس سے پہلے صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین اور خود امامان دین جن کی اندھی تقلید کی جاتی ہے، کیا ان کی ساری کوششیں رائے گاہ اور برباد ہو گئیں؟ جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی، کیا انہی اماموں کی تقلید نہ کرنے کی پاداش میں انہیں اماموں کی تقلید نہ کرنے کی پاداش میں نعوذ باللہ جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا؟ یہ اور اس طرح کے کچھ ایسے چبھتے ہوئے سوالات ہیں جو ہمیشہ ہر ذی علم آدمی کے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والوں کے درمیان تصادم اور اختلافات نہیں ہوتے، لیکن یہاں جب اختلافات کا تصفیہ کر دیا جاتا ہے تو فوراً حکم ربانی اور قول نورانی کے آگے جبین نیاز کو خم کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگ سخت اختلاف کے شکار ہو جاتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ میان سے تلوار نکالتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ کہنے والوں کی گردنیں مارنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ بات جب خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتی ہے، آپ لوگوں کو مسجد میں جمع کرتے ہیں، وعظ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں اور اس آیت کریمہ کی تلاوت فرماتے ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ آل عمران آیت نمبر 144۔ جب یہ آیت کریمہ سنتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے متعلق عمر رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام کے سارے اختلافات دور ہو جاتے ہیں۔ انہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آیت کریمہ ابھی نازل ہوئی۔ میرے بھائیوں، یہ لا علمی کی بنیاد پر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو اختلاف تھا کہ جو کہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں اس کی گردن اڑا دوں گا، میرے بھائیوں یہ اختلاف جو پیدا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ بات کہی، اس بات کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا علمی کی وجہ سے یہ بات کہی تھی، اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیت کریمہ پڑھی اور پڑھ کر کے انہوں نے جب یہ بات بتائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا
اور وہیں پر سارے اختلافات اور سارے جھگڑے ختم ہو گئے. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ آیت کریمہ بھی نازل ہوئی ہو. میرے بھائیوں، تو جب قرآن اور حدیث آ جائے تو ہمیں وہیں پر اپنے اختلافات، اپنے جھگڑے کو سرنڈر کر دینا چاہیے قرآن و حدیث کے سامنے. جھگڑے کو ختم کر دینا چاہیے، جھگڑے کو مٹا دینا چاہیے. سو کی سیدھی بات یہ ہے کہ اختلافات دینی ہو یا دنیاوی، اس سے صرف قوم کا نقصان ہوا ہے. چنانچہ جب ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، ہمارا کلمہ شہادت ایک ہے، ہمارا رشتہ ایک ہے، تو ہمیں کبھی بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم آپس میں اختلاف کریں. اتحاد و اتفاق، اخوت و محبت جو مومن کی ایک انمول نعمت ہے، جو مومن کی ایک پونجی ہے، اسے ضائع کریں. بس کتاب و سنت پر عمل کرتے جائیں اور اپنے اختلافات دور کرتے جائیں. انشاءاللہ یہاں بھی خیر ہوگا اور وہاں بھی خیر ہوگا. اللہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو بھی اختلافات ہیں اللہ رب العالمین ان اختلافات کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حل کرنے کی ہم تمام مسلمانوں کو اللہ رب العالمین اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.